إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قابل احترام فضیلت الشیخ اظہار الحق مدنی حافظہ اللہ، اس بزم میں موجود موقر علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، آج کا ہمارا یہ اجتماع، اس کا وقت بہت مختصر ہے اور 9 بجے تک ہم کو اس پروگرام کو ختم کرنا ہے. کچھ ہنگامی حالات کی وجہ سے مینجمنٹ کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ آپ پروگرام کریں لیکن اسے وقت پر ختم کریں اور جلدی ختم کریں. اس لیے آج عشاء کے بعد والا جو سیشن ہمارا ہوتا ہے وہ آج نہیں ہوگا اور 9 بجے تک ہم پورا پروگرام انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پروگرام کے بعد زیادہ وقت یہاں رہنے کی بجائے اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں. تو 9 بجے تک انشاءاللہ یہ دونوں سیشن ہوں گے. یہ مختصر سا تمہیدی خطاب اور اس کے بعد میں شیخ محترم کا خطاب اور واضح نصیحت ہم لوگوں کے لیے انشاءاللہ مفید رہے گی. تو یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں اور بھول نہ جائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے اس کل کے بعد جس کے بعد کوئی کل نہیں، مرنے کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے اس کے لیے، آخرت کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیسے اعمال بھیجے ہیں، اچھے یا برے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے جو کچھ عمل تم کرتے ہو تمام اعمال کی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خاص طور سے اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور آیت میں 2 بار اللہ نے بات کہی ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فکر دلائی ہے کہ آخرت کے بارے میں ہر آدمی دیکھ لے کہ آخرت کی دنیا میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ اعمال، نیکیاں، اس نے اپنے آگے کیا نیکیاں بھیجی ہیں، کیونکہ دنیا کا مال و متاع، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر کچھ کام آئے گا تو وہ ایمان اور اعمال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے، جو ایمان لا چکے ہیں، جو دوسری چیز نجات کے لیے ضروری ہے وہ نیک اعمال. اللہ نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. لہٰذا آخرت کی فکر کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ایمان کا حصہ ہے. اگر انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ ایمان اس کا تازہ ہو، وہ بس رسمی ایمان نہ ہو، واقعی وہ ایمان رکھتا ہو، تو یہ ایمان اس کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. اس کی زندگی کے مختلف شعبوں پر آخرت کی فکر کا، آخرت پر یقین کا اثر پڑتا ہے. کیا اثر پڑتا ہے اور ماننے والے اور نہیں ماننے والے کا کیا حال ہوتا ہے، قرآن کریم میں اور احادیث میں ہم اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں.
ساری دلیلیں ذکر کرنا اور ساری باتوں پر گفتگو کرنا آج کے اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کچھ باتیں اس تعلق سے ہم دیکھیں گے۔ سب سے بنیادی بات یہ کہ اگر انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو ایسے انسان کی زندگی خواہشات کی پیروی میں چلی جاتی ہے، وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں، یہاں کی زیب و زینت ہوتی ہے، وہ انہی کے حاصل کرنے میں اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتا ہے۔ بلکہ پھر ایسے انسان کے لیے چونکہ اس کو آخرت میں جواب نہیں دینا ہے اور آخرت میں کوئی کانسیکوینسز اس کے لیے نہیں ہے، اس کو مانتا ہی نہیں ہے، تو ایسا آدمی بے لگام ہو جاتا ہے۔ اور ایسا آدمی بے لگام ہونے کی وجہ سے، خواہش پرستی کی وجہ سے صرف آخرت میں نقصان نہیں اٹھاتا ہے بلکہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے ایسے تمام لوگ جو ڈسپلن زندگی نہیں گزارتے ہیں، آزاد زندگی گزارتے ہیں، دنیا ہی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ نقصان اور خسارے اور ناکامی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے چھپا کے رکھوں، میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے۔ آخرت کیوں آ رہی ہے؟ آخرت اس لیے آ رہی ہے کہ جو کچھ اعمال، جو کچھ کوششیں دنیا میں انسان کرتا ہے، اس کا اچھا یا برا بدلہ اس کو آخرت میں دیا جائے۔ آخرت بدلے کی جگہ ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، وہ بدلے کا دن ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، تجھے آخرت سے وہ شخص نہ پھیر دے، نہ بتکا دے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے چل کر تو ناکام ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا ہے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، ایسا شخص تجھے بھی آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دے، یا تجھے بھی آخرت کے بارے میں بے فکر کر دے، یا تجھے بھی آخرت کا انکار کرنے پر آمادہ کر دے اور پھر تو ناکام ہو کر رہ جائے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، وہ آ کر رہے گی، اور اس کا وقت اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، جیسے موت چھپا کے رکھی ہے، تاکہ انسان مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرے، وہ اپنے آگے اچھے اعمال، نیک اعمال بھیجے۔ لیکن وہ آدمی جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کی زندگی میں خواہش پرستی چھا جاتی ہے، وہ خواہشات کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اپنی ڈیزائر پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، چاہتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، وہ ساری چاہتیں یہیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ ایک ایمان والا اپنی چاہتوں کو قربان کرتا ہے دنیا میں اللہ کی خاطر، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی چاہتوں کو پورا کرے۔ لیکن جس کے سامنے آخرت ہو ہی نہیں، تو ایسا آدمی دنیا ہی میں اپنی چاہتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، چاہے پھر وہ صحیح طریقے سے ہو یا غلط طریقے سے، چاہے وہ حلال راستے سے ہو یا پھر حرام راستے سے، چاہے پھر وہ عدل و انصاف پر قائم رہ کے ہو یا پھر ظلم کے راستے سے۔ وہ چاہتا کہ یہاں موج مستی کر لیں، چاہے وہ اچھے طریقے سے ہو یا غلط طریقے سے ہو۔ لیکن اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی طرح تو مت ہو جا جو آخرت کا انکار کر کے خواہش پرستی میں مبتلا ہے، فتردی، تو ناکام و نامراد ہو کر رہ جائے، ہلاک ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ آخرت کا انکار ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسروں کا انکار ہمارے دلوں پر اثر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایسا آدمی جو آخرت کا اقرار نہیں کرتا ہے بلکہ انکار کرتا ہے، اس کی اچھی زندگی کو دیکھ کر بعض اوقات ہم بھی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ دیکھو کتنا ترقی کیا، کتنا آگے بڑھ گیا، سب کچھ اس کے پاس ہے، اور بعض اوقات پھر اسی کے نقش قدم پر چلتے چلتے ہم بھی انکار اور شک کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے
دنیا کی زندگی امتحان کی اور صبر کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب جنت میں جنتی جائیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے جزاء بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ بدلہ ہے تمہارے صبر کا، جزاء بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو کیسا اچھا گھر ہے جو بعد میں ملا ہے۔ دنیا کا گھر ہے چھوڑنے کا گھر ہے، بعد والا جو گھر ہے جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور ہم کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر یا تو اچھا گھر ہوگا یا برا، جنت کا گھر ہوگا یا جہنم۔ لہٰذا ایک انسان کو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے ایسا انسان لذتوں کے پیچھے دوڑ کر خواہشات کا شکار اور ناکامی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان کا اثر انسان کی زندگی پر کیا پڑتا ہے؟ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی میں عبادات برباد ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے ہیں، ان کی عبادت بھی دکھاوے والی بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے دلوں میں آخرت کے بارے میں شک ہو، ایسے لوگوں کی عبادات میں جان نہیں ہوتی ہے، وہ زبردستی نیکیاں کرتے ہیں جیسے منافقین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سب سے اہم ترین چیز اللہ کی یاد، اللہ کی بندگی، اس کی لذت ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یا آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ اور ایسے لوگ اگر نیکی کریں بھی، اگر اچھا کام کریں بھی تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، آخرت میں تو کچھ ملنے والا ہے نہیں، آخرت ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک آخرت ہے ہی نہیں، تو پھر دنیا میں چاہیے تو کیا چاہیے؟ دنیا میں عزت چاہیے۔ پھر وہ اپنی نیکی لوگوں کو دکھا کے ان کے لائکس لیتے ہیں، اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ان کی تعریف چاہتے ہیں۔ وہ آخرت میں مقام بنانے کی بجائے، اللہ کے پاس مقام بنانے کی بجائے دنیا میں لوگوں کے پاس ان کے دلوں میں مقام بنانے میں اپنی ساری محنتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے والا عمل کرتے ہیں، جبکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، انہیں خود احساس نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ انسان کی آنکھوں کا، اس کے دل کا اندھا ہو جانا یہ دنیا کی سزا ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ پہچان نہیں پا رہے کہ وہ منافق ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ رسول کے ساتھ دھوکہ، مومنین کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ کے باب میں دغا بازی کرتے ہیں، جبکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ اپنے انجام سے بے خبر پڑے ہوئے ہیں، غلط پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، غلط راستے پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت ہی بوجھل بن کر، ایک ایسا عمل ہے جو بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو کسی طرح سے اتار دو، اگر نہیں گئے تو ہمارا نام خراب ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ مسلمان ہی نہیں، نماز کو آتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیسا مسلمان؟ وہ معاشرہ ہی سا تھا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بوجھل بن کر، یراؤن الناس، اور آتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھاتے ہوئے، چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں بھائی ہم آئے نماز کے لیے، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز کی حالت میں ان کا دل اللہ کی یاد سے معمور نہیں ہوتا ہے، بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہیں کے برابر ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا، آتے ہیں تو بوجھل بن کے، پڑھتے ہیں تو دکھاتے ہوئے، اور پڑھنے میں ان کے دل اللہ کی طرف نہیں ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں ہم بھی نماز پڑھنے والوں میں شامل ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا ہے اور نفاق کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسا انسان نیکیاں اس پر بھاری ہو جاتی ہیں،
اور ایسا آدمی اس کے اندر شو آف کا جذبہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ دکھاوے کا جذبہ ایمان کی، آخرت کے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ دکھاوے کا جذبہ توحید میں نقص کا نتیجہ ہے۔ تو ایسا آدمی اس کے اندر اخلاقی بگاڑ کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک، وہ نیکیوں میں بوجھل ہو جاتا ہے۔ دو، وہ دکھاوے والا انسان بن جاتا ہے۔ اور تیسرا، اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز، ایسا آدمی کمزوروں پر ظلم کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ سب میرا، میں کسی کو کیوں دوں، میں ہی سب کچھ انجوائے کروں گا، کیونکہ دنیا میں جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرا ہے اور یہیں پر سب کو موج مستی کر کے مجھ کو جانا ہے، کسی کو میں کچھ نہیں دوں گا۔ ایسے آدمی کے دل میں اپنی چیز میں سے کسی کو دینے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ وہ ریاکاری کے لیے دے گا، ایک واقعی دل سے نہیں دے گا، اور وہ کنجوسی پر آئے گا، احسان نہیں کرے گا، بلکہ وہ کمزوروں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کسی کو جواب دینا نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے؟ اس کا حال دیکھا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم حق اپنا مانگنے آتا ہے یا یتیم اس کے قریب آتا ہے تو اس کو دھتکار دیتا ہے، دھکے دے کے دور کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے، خود تو کرتا نہیں، دوسروں کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتا اس کے لیے، دوسروں کو بھی مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ خود تو کنجوس ہے لیکن دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم کرو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے بارے میں بے پرواہ ہیں، لاپرواہ ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بس دکھاوا کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کے فائدے کی چھوٹی چیزیں بھی ان سے روک کے رکھتے ہیں جس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ معاون ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو، اس کے کام کی ہو، جیسے پانی نکالنے کے لیے ڈول ہو۔ اب کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اس سے لے کر اپنا پانی نکال کے پی لے گا، ڈول واپس دے دے گا، اس کا کچھ گیا نہیں لیکن اس کو فائدہ ہوا۔ یا مثال کے طور پر چھوٹی سی کوئی چیز ہے، سوئی ہے، نمک ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، کوئی مانگ لے، کوئی بڑا نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ آخرت کو نہیں مانتا ہے اور لوگوں کی مدد کرنے میں آخرت میں فائدے کو، اور اللہ مجھ کو دے گا اگر میں دوں گا تو، یہ عقیدہ اس کا نہیں ہے۔ جب آخرت ہے ہی نہیں، وہاں کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے، تو میں کسی کو کیوں دوں؟ تم خود حاصل کرو، میں نے بھی محنت سے حاصل کیا ہے، تمہارا حاصل کرو، میں نے میرا حاصل کیا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا۔ کنجوس، ایسی چیزوں میں بھی کنجوس جو واپس آنے والی ہے، جو جا رہی ہے، گئی نہیں، آ بھی سکتی ہے، اس میں بھی کنجوسی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دینے کو اور اللہ سے پانے کو نہیں مانتا ہے، وہ بس یہ مانتا ہے کہ جو میں نے کمایا وہ میرا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بیان کی۔ نمبر ایک کہ ایسا آدمی جو بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، کمزور پر ظلم، کمزور کے ساتھ بدسلوکی۔ یتیم سماج کا کمزور انسان ہوتا ہے، ماں نہیں، باپ نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کھلانے پلانے والا نہیں، اس کے کام آنے والا نہیں، اس کا خیال رکھنے والا نہیں، کمزور۔ اس سماج میں جو کمزور طبقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ظلم و جبر کرتا ہے، کیونکہ اس کو کون پکڑے گا؟ طاقتور کے ساتھ برا کرے گا تو وہ پکڑے گا، وہ لڑے گا، وہ اس کو تکلیف دے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کمزور نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ تو یتیم کے ساتھ، یعنی یتیم نمائندہ ہے سماج کے کمزور لوگوں کا۔ یتیم اور یتیم جیسے جتنے کمزور لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ میں بدسلوکی کرے گا، ان کا حق ان کو نہیں دے گا، ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے گا، بدتمیزی کرے گا، ان کے ساتھ برائی کرے گا، کیونکہ کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے، آخرت کوئی نہیں مانتا ہو۔ اخلاقی بگاڑ آتا ہے آخرت کے انکار سے۔ سماج میں ظلم عام ہوتا ہے جب آخرت کا انکار آتا ہے، لیکن جب آخرت پر ایمان آتا ہے تو انسان کمزور پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اسے ڈر ہوتا ہے یہ کمزور ہے، اس کا رب کمزور نہیں ہے۔ دنیا میں میرے پاس طاقت ہے، قیامت کے دن میری طاقت چھن جائے گی۔ اس دن بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہوگی، سارے لوگ کمزور اور عاجز ہو جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن کمزور بھی طاقتور ہو جائے گا اگر وہ مظلوم تھا، کیونکہ وہ اللہ سے جب حق مانگے گا اللہ اس کو اس کا حق دلائے گا۔ تو آج اگرچہ میں طاقتور ہوں، میں ظلم نہیں کر سکتا، چاہے کمزور ہیں اس کو حق دینا پڑے گا، نہیں تو قیامت کے دن یہ دلائے گا، اللہ سے اپنا حق مانگے گا اور مجھ کو دینا پڑے گا۔ وہ ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ کمزور کے پیچھے اللہ کی طاقت کو دیکھتا ہے۔ ایسا آدمی کمزور پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، نہیں تو پھر آدمی کمزور پر ظلم کرتا ہے، اور اگر کمزور قانون کا سہارا بھی لے تو اپنے پیسے، اپنی سیاست اور اپنے راستوں کے ذریعے سے، وسیلوں کے ذریعے سے وہ پھر سے اس کو دبا دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آخرت کا انکار، قیامت کے دن کا انکار انسان کو کمزوروں پر ظلم کرنے والا بناتا ہے۔ آج دنیا بھر میں جتنا ظلم ہو رہا ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے، بلکہ سب سے بڑی وجہ اگر آپ کہیں تب بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کہ انسان آخرت کی جواب دہی کا احساس جب دل سے نکل گیا آدمی ظلم کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا، قیامت کے دن کی فکر کرنے والا آدمی ظلم نہیں کرے گا۔ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے کسی کا نقصان کر سکتا ہے، جذبات میں آ کے غلطی کر سکتا ہے، لیکن ایسا آدمی مسلسل ظلم و جبر کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا، آخرت سے ڈرنے والا ہوتا ہے، آخرت کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور کہا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ ایک برا سلوک کرتا ہے کمزور کے ساتھ، دوسرے بھلائی کا معاملہ اس کی زندگی میں نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ چیریٹی اس کی زندگی میں نہیں ہوگی، ہوگی تو کیسی ہوگی؟ دکھاوے والی۔ اگر اس کے بدلے میں کچھ ملتا ہے تو ہی کرے گا، نہیں تو نہیں۔ یا تو اس کو کوئی پرسکار ملنا چاہیے تو برابر کرے گا، یا لوگوں کے لائکس اس کو چاہیے تو برابر کرے گا، پھر اپنے ہاتھ سے غریب کو کھلائے گا، لیکن کیمرہ ہوگا تو ہی، ورنہ نہیں۔ جب پروگرام اس طرح کا ہوگا وہ کرے گا، غریب کو کھلائے گا، چادر اڑائے گا، سب کچھ کرے گا، کیونکہ اس کا نام ہوگا، وہ فیمس ہو جائے گا، غریبوں کا داتا، غریبوں کا رکھوالا، سب کچھ اس کو ملنے والا ہے، لیبل ملنے والا ہے، نام ہونے والا ہے، اگلے الیکشن میں موقع ملنے والا ہے اس کو۔ یہ ہوگا تو کرے گا، لیکن اس کی گاڑی راستے سے جا رہی تھی اور کوئی غریب آ گیا، اس کو مانگ رہا ہے، کوئی مدد چاہتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، انجان جگہ ہے، کوئی فوٹوگرافر وہاں پہ فوٹوگرافر نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں وہاں پہ، ایسے وقت میں وہ نہیں کرے گا، جھڑک دے گا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب فیم کی جگہ یہ نہیں ہے، تو اس کی زندگی میں اگر بھلائی آئے گی بھی تو ایسی آئے گی۔ اسی لیے کہا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، دوسروں کو بھی نہیں بولتا کرو، دوسروں کو بھی روکتا ہے اس سے۔ کاہے کو اس کے اوپر خرچہ کرتے ہو، اپنی زندگی بناؤ۔ یہ لوگ تو ایسے ہی آ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کے کیا ملنے والا ہے؟ یعنی اس کا جو ذہن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کچھ دے کے کچھ دنیا میں ملتا ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بنیا بن جائے گا، وہ نبیوں کے راستے پر نہیں ہے، وہ بنیوں کے راستے پر ہے، کہ اس کو کچھ دے کے کچھ اگر انویسٹ کرتا ہے، کچھ ملتا ہے تو ہی کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا۔ اب چونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا ہے تو انویسٹمنٹ کا فائدہ کہاں ہونا چاہیے؟ دنیا میں ملتا ہے تو کرے گا، نہیں ملتا ہے نہیں کرے گا، اور خود نہیں کرے گا دوسروں کو بھی نہیں کرنے دے گا، وہ دوسروں کو بھی اسی چیز کے لیے موٹیویٹ کرے گا۔ پھر اس کے جہاں مخلوق کے ساتھ اس کے اندر احسان نہیں ہوگا بلکہ ظلم ہوگا، دوسری طرف رب العالمین خالق کے معاملے میں بھی وہ کمزور ہوگا، جیسے پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے معاملے میں لاپرواہ ہیں، بے فکر ہیں، نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی کوئی تعظیم زندگی میں نہیں کبھی بھی پڑھ لی، وقت برباد کر دیا، یوں ہی کرکٹ کا میچ دیکھتے رہے اور آخری وقت میں غروب سے پہلے جا کے عصر پڑھ لی، شاپنگ کرتے رہے، فضول چیزوں میں گھومتے رہے، آخری وقت میں نماز پڑھ لی، وہ بھی زبردستی گلٹ کو دور کرنے کے لیے،
یا بلیم کو دور کرنے کے لیے. گلٹ اندر سے ہوتا ہے، بلیم باہر سے ہوتا ہے. شیم کو دور کرنے کے لیے تو مجبوراً پڑھ لی تاکہ اس کو ٹک ہو جائے، آج پڑھا میں نے. لیکن واقعی وہ ڈھنگ کی نماز نہیں ہوگی، اندر سے نماز کی فکر کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں. الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، چاہے نماز کا معاملہ ہو چاہے پھر احسان کا معاملہ ہو، دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی فائدے کی چیزیں، لوگوں کی کام کی چیزیں بھی روک کے رکھتے ہیں، نہیں دیتے ان کو. وہ روک کے رکھتے ہیں ایسی چیزیں جس سے کسی کا فائدہ ہو، کسی اور کا فائدہ ہو جاتا ہے، تیرا نقصان نہیں، کیا جاتا نہیں. وہ اتنا دنیا کا حریص ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی بخل کرنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں زیادہ بڑھ کے ملنے کا یقین نہیں، کیونکہ آخرت ہی نہیں ہے. آخرت کا تصور انسان کو دنیا میں کھو کر آخرت میں پانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. آخرت کا یقین دنیا میں صبر کر کے آخرت میں پانے کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے. آخرت کا یقین دنیا میں قدرت کے باوجود ظلم سے رکنے والا انسان کو بناتا ہے، کیونکہ آخرت میں پکڑ ہونے والی ہے. آخرت کا یقین انسان کو احسان کرنے والا بناتا ہے جبکہ دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں، اور آخرت کا یقین انسان کو دنیا میں ظلم سے روکتا ہے جبکہ دنیا میں پکڑا جانے والا نہیں. لیکن چونکہ آخرت ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرے گا، لہٰذا یہاں نہیں تو وہاں انسان کے اخلاق کو اور اس کے نتیجے میں پورے سماج کو یہ چیز اچھا بناتی ہے. آخرت کا یقین سماج کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. جہاں ایک طرف قانون کا نفاذ ضروری ہے، وہیں دوسری طرف اس سے بڑھ کر آخرت کا یقین ضروری ہے. کیونکہ قانون اور CCTV اور پولیس اور جج سب طرف نہیں پہنچتے ہیں، ہر چیز کا ثبوت نہیں ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو معلوم ہو کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا، اور قیامت کے دن نوشتہ یہ میرا پورا نامہ اعمال پیش ہونے والا ہے، میں بھاگ نہیں سکتا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اپنے نامہ اعمال میں سب کا سب لکھا ہوا پائیں گے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا اس میں. تو یہ ڈر انسان کو ظلم سے روکتا ہے اور نیکیاں کرنے پر آمادہ کرتا ہے جبکہ دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں. یہ اگر نکال دیا جائے ہمارے سماج سے آخرت کا عقیدہ، آپ سوچئے سماج کیسا ہو جائے گا، کتنا بھیانک ہو جائے گا سماج. آخرت کا یقین، مرنے کے بعد کی زندگی میں پانے کا یقین بہت ضروری ہے. جن کی زندگی میں یہ چیز آتی ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ مرد ہیں، بازاروں میں عام طور سے مردی ہوتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارتیں اور ان کا بیچنا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے. دیکھیے وہاں منافقین کا حال ذکر کیا جو آخرت کے بارے میں شک میں ہیں یا انکار میں ہیں، کہ جن کی نمازوں میں اٹھنا کیسا ہے، بوجھل بن کے اٹھتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. یہاں آخرت پر ایمان لانے والوں کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کی تجارتیں، آدمی بزنس میں بزی ہو جاتا ہے ایک دم، اسی لیے بزی بولتے ہیں، بزنس بولتے ہیں اس کو. بزنس میں آدمی کیا ہو جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے، کھانا بھی بھول جاتا، اور آ رہا ہے تو آنے دو، کیوں رکوں. دکان بھی بند نہیں کرتا ہے، ہوٹلیں سامنے سے بند ہوتی پیچھے سے چالو رہتی ہیں. آدمی کمانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے. کون بولتا ہے آدمی بس پیسہ بس ہوگا؟ کوئی ملا آپ کو ایسا آدمی یہ جس نے یوں کہا ہو بس اب پیسہ بند، نہیں چاہیے پیسہ؟ کوئی بھی نہیں، ایسا نہیں ملے گا آپ کو. تو آدمی چاہتا ہے کہ ملے، لیکن یہ بندے ایسے ہیں کہ ان کی تجارتیں، ان کا بیچنا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے. وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں، کھانا پینا کپڑا اور یہ چیزیں ساری ضرورتیں، پیسہ سب کچھ ہے، لیکن دینے والا اللہ ہے. یہ چیزیں ہیں،
اصل اللہ ہے جو دیتا ہے، رزق دینے والا وہ ہے، اس لیے اس کی یاد دل میں لگی رہتی ہے۔ اور وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تجارت چھوڑ کے نماز کو جانا، اور وہ ایتاء الزکاۃ، اور اسی کمائے ہوئے مال میں سے نکال کے زکوٰۃ دینا ایسوں کو جو محتاج ہے، جن سے واپس لینا ہی نہیں، ملنے والا نہیں، لینا بھی نہیں ہے، یک طرفہ طور پر ان کو دینا، یہ ان کی زندگی میں آتا ہے اور انہیں روکتا نہیں ہے۔ کس سے؟ ان کی تجارتیں روکتی نہیں، ان تین چیزوں سے، اللہ کی یاد، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ان کا حال کیا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں خوف کی وجہ سے نگاہیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے، نگاہیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے، قلوب اور ابصار، دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی گھبراہٹ کی وجہ سے، نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، پلٹ جائیں گی، دل حلق کو آ جائیں گے۔ تو ایسا حال خوف کا ہوگا، اس دن سے آج ڈرتے ہیں، اس دن سے آج ڈرتے ہیں، اور اسی کی تیاری میں یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں دکھائی دیتی ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ، رسمی طور پر نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور اپنے مال میں سے نکال کے غربا فقراء پر احسان بھی کرتے ہیں، اپنے حلال مال سے، محنت کے مال سے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں عبادات بھی ہیں، خالق کی عبادت اور مخلوق پر احسان، یہ دونوں چیز ان کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی بنا پر، یا اس کی محبت خود اپنے دل میں ہونے کے باوجود، ان کو ضرورت ہے، ان کی چاہت ہے کہ ہمیں یہ ملے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت کی بنا پر وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو۔ مسکین کو جس کے پاس خود نہیں ہے، یتیم جو سماج کا کمزور ہے، آپ وہاں دیکھیے یتیم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یہاں دیکھیے یتیم کو خود کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ مسلمان نہیں ہیں، جنگ میں قیدی ہوئے ہیں، اسلام کے دشمن تھے، بھوک ان کو بھی تو لگتی ہے۔ تو ایک آدمی جب واقعی ایمان رکھنے والا ہوتا ہے تو وہ ان کا بھی خیال رکھتا ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، اور جو اسلام کے خلاف تھے، قیدی ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ ان کے دل میں بات کیا ہو، ان کا موٹیویشن کیا ہے اور ان کا موٹیو کیا ہے، اس میں کیوں وہ زبان سے نہیں بولتے ہیں، وہ زبان قال سے یا مقال سے نہیں بولتے، زبان حال سے بول رہے ہوتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، اس کے بدلے ہم تم سے کچھ چاہتے نہیں، مادی منفعت اور نہ شکریہ کے کلمات، نہ بدلے میں کوئی چیز چاہیے، نہ تمہارا تھینک یو چاہیے، بدلے میں تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے، احسان مندی کے کلمات بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہم تم کو اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ بدلے میں کچھ چاہیے اور نہ شکریہ کے کلمات چاہیے۔ کیوں کھلا رہے پھر؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ایک بڑے ہی سخت اور بھیانک دن کے ڈر سے، ہم جو بڑا ہی سختی والا ہوگا اور ایسا دن ہوگا جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ایسے دن کے ڈر کی وجہ سے، اپنے رب سے ڈر کے ہم تم کو کھلاتے ہیں۔ یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ انا نخاف من ربنا، اپنے رب کی طرف سے ہمیں ایک ایسے بھیانک دن کا ڈر ہے جو بڑا ہی سخت ہوگا اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس آخرت کے دن سے ڈر کے وہ عبادات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور مسکین، یتیم، جو سماج کے کمزور طبقات ہیں، ان کے اوپر احسان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ انسانیت انسان میں پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت کو ماننے والا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، آخرت کا یقین نہیں ہوگا، تو انسان پھر جانور سے بھی زیادہ سخت دل ہو جاتا ہے، بلکہ جانور کو بھی رحم ہوتا ہے، لیکن جانور سے، جنگلی جانوروں سے بھی زیادہ خوخار ہوتا ہے، اور نہ صرف انسان کی جان و مال بلکہ اس کی عزت بھی خراب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کا یقین کرنے والا بنائیں، اور اپنی زندگی کے مختلف لمحات میں، ہر حال میں آخرت کو یاد رکھنے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔